الرحمن الرحیم عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال الا ان الدنیا ملعونۃ وملعون ما فیها الا ذکر اللہ وما والاہ وعالم او متعلم رواہ الترمذی و ابن ماجہ کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہمارے پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خبردار، الا ان دنیا ملعونہ، یہ دنیا اللہ جل جلالہ کی نظر سے گری ہوئی ہے، اس پہ پھٹکار ہے۔ وہ ملعون ما فیہا، اور جو کچھ اس کے اندر ہے وہ بھی اللہ کی رحمت سے دور ہے۔ الا ذکر اللہ، سوائے اللہ کے ذکر کے، وما والا، اور وہ چیزیں جو اللہ کے قریب کرتی ہیں، وعالم او متعلم، یہ عالم، یہ علم حاصل کرنے والا۔ مطلب یہ ہے کہ دنیا غافل کرنے والی چیز ہے، اور دنیا کی طلب بھی انسان کو غافل کر دیتی ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں یکدم غافل سو دم کافر، ایک لمحے کی غفلت انسان کو بہت پیچھے تک لے جاتی ہے۔ جس چیز کی طلب اور چاہت اللہ سے دور کرے وہ ملعون ہے، اور جو چیزیں اللہ جل جلالہ کے قریب کرتی ہیں، جن کا اللہ کے ساتھ کوئی واسطہ ہوتا ہے، وہ اللہ کی لعنت و پھٹکار سے محفوظ ہیں۔ ان میں سے اس حدیث مبارکہ میں پہلی چیز بتائی گئی ہے ذکر اللہ، اللہ جل جلالہ کا ذکر۔ اللہ کی یاد ایسی چیز ہے کہ جو انسان کو اللہ کے قریب کرتی ہے۔ وما والا، اور وہ چیزیں جو انسان کو اللہ کے قریب کرتی ہیں، نیک اعمال ہیں، صدقے خیرات ہیں، نمازوں کا اہتمام ہے، یہ ساری وہ چیزیں اللہ جل جلالہ کے نیک اولیاء کی صحبت ہے، جن کے بارے میں کہا کہ اذا رأوا ذکر اللہ، اگر ان کو دیکھو تو آپ کو اللہ یاد آئے۔ اور پھر آگے چل کے فرمایا وعالم او متعلم، عالم یا طالب علم، یہ اس دنیا میں اللہ جل جلالہ کی لعنت و پھٹکار سے محفوظ ہیں، کیونکہ ان کا ہر آن ہر گھڑی اللہ جل جلالہ کے ساتھ عالم ربانی کا تعلق ہوتا ہے، اور ہر آن ہر گھڑی اللہ کی معرفت، اللہ جل جلالہ کی عظمت اس کے دل میں ہوتی ہے، اس کی آنکھوں میں ہوتی ہے، اس کی زبان پہ ہوتی ہے، اور اس کے پڑھنے اور پڑھانے کا مقصد اللہ جل جلالہ کی رضا ہوتی ہے۔ تو گویا اللہ سے تعلق کے بغیر یہ دنیا لعنتی ہے۔ تو اس حدیث مبارکہ میں پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو بات امت کو بتانا چاہتے ہیں، جو بات سمجھانا چاہتے ہیں، وہ یہی ہے کہ جو چیزیں اللہ جل جلالہ سے غافل کرتی ہیں ان پہ پھٹکار اور لعنت ہے۔ گانا ہے، موسیقی ہے، بے نمازی ہونا ہے، اخلاق کی گراوٹ ہے، برے لوگوں کی سوسائٹی ہے، برے ماحول میں بیٹھنا ہے، فضول باتوں میں اپنا وقت ضائع کرنا ہے، اور لیانی اور بالکل فضول باتوں میں بحث اور مباحثہ کر کے اپنا وقت ضائع کرنا، یہ اللہ جل جلالہ سے غافل کرتی ہیں۔ حاصل یہ ہوا اس دنیا میں وہی چیزیں اور وہی اعمال اللہ کی رحمت کے مستحق ہیں، جن کا اللہ جل جلالہ اور اس کے دین کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، خواہ بلا واسطہ ہوں یا بال واسطہ ہوں۔ لیکن جو چیزیں اور جو اعمال اور اشغال اللہ سے اور اس کے دین سے بالکل بے تعلق ہوں، یہی اصل میں دنیا ہے۔ دنیا وہی جو اعمال، جو مشاغل انسان کو اللہ سے دور کریں، دین سے دور کریں، دینی زندگی سے دور کریں، وہی جو ہیں وہ اللہ جل جلالہ کی نظر میں گری ہوئی چیزیں ہیں۔ بلکہ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بڑھ کے آگے والی حدیث میں فرمایا، سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هل من احد يمشي على الماء الا ابتلت قدماه قالوا لا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال كذلك صاحب الدنیا لا يسلم من الذنوب۔ فرماتے ہیں کہ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن فرمایا، کیا کوئی ایسا ہے کہ پانی پر چلے اور اس کے پاؤں کو
پانی نہ لگے، پاؤں پانی میں نہ بھیگے۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا تو نہیں ہو سکتا ایک انسان پانی پہ چلے اور اس کے پاؤں کو پانی نہ لگے؟ فرمایا کہ دنیا دار کی یہی مثال ہے، انسان دنیا میں رہے، دنیا داری اختیار کرے اور گناہوں میں مبتلا نہ نہیں ہو سکتا۔ جس طرح ایک آدمی پانی پہ چلے اور اس کے پاؤں کو پانی نہ لگے، یہ ناممکن ہے۔ ایک بندہ دنیا کی طلب کرے اور دنیا میں چلے تو کیسے ہو سکتا ہے گناہوں سے بچ جائے؟ اس لیے فرمایا طالب دنیا گناہوں سے نہیں بچ سکتا، طالب آخرتی جو ہوگا وہ گناہوں سے بچے گا۔ اس لیے اگر میں اور آپ چاہتے ہیں اللہ جل جلالہ کے ساتھ ہمارا تعلق جڑے، ہمیں اللہ اور اس کے رسول کے قریب ہونے والے جو اعمال ہیں، اللہ کا ذکر ہے، اللہ کی یاد ہے۔ اب بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ کی ضربیں لگانا، اللہ 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 یہ کہنا ذکر ہے، یہ بھی ہے، لیکن قرآن کی تلاوت ذکر میں شامل ہے، موقع مال کی دعائیں ذکر میں شامل ہیں، مستون اعمال ذکر میں شامل ہیں۔ میں نے ابھی عرض کر دیا، خلاصہ یہ ہے کہ جو اعمال، جو وظائف، جو چیزیں اللہ کے قریب کر دیں یہ ذکر اللہ ہے۔ اور اسی انداز میں علماء اور طلباء یہ بھی اللہ کے قریب کرتے ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِثُوا دِرْهَمًا وَلَا دِينَارًا، انبیاء درہم اور دینار وراثت چھوڑ کے نہیں جاتے، انبیاء کی وراثت علم ہوا کرتا ہے، اور یہ علماء اور طلباء اس کے وارث ہیں۔ علماء طلباء سے محبت، ان سے عقیدت، ان کے ساتھ پیار، انہیں دیکھ کے خوش ہونا، یہ اللہ جل جلالہ کے قریب کرتا ہے۔ اس لیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ طالب آخرت بنو، طالب دنیا نہ بنو۔ اللہ جل جلالہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ صحیح معنوں میں ہمیں وہ اعمال اور وہ تعلق نصیب فرمائے جس سے اللہ اور اس کے رسول کی رضا ملتی ہے، ان اعمال سے اور ان تمام باتوں سے جن سے اللہ اور اس کے رسول سے دوری ہوتی ہے، ہمیں خود بچتے ہوئے اس پیغام کو دنیا کے آخری انسان تک پہنچانے کی اللہ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔